عمر جب دنیا سے گئے تو 80 دینار کا قرض تھا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے، بیٹے کوشش کرنا تیرے خاندان والے مل کر میرا قرض اتار دیں تاکہ میری قبر پر بوجھ نہ رہے، اور اگر خاندان والے مدد نہ کریں تو میرے دوستوں سے بات کرنا، وہ بھی مدد نہ کریں تو پھر علی سے بات کرنا۔ حضرت عمر دنیا سے گئے اور جاتے دفعہ کہا گیا کہ میرے بچوں کو حکومت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا، حکومت کے مشورے میں بھی میری اولاد شامل نہ ہو۔ اتنا بڑا شخص اتنا بڑا رنگ دیکھ کے یکم محرم الحرام کو عمر فاروق کا وصال ہوا تو بیٹے سے کہنے لگے کہ اماں عائشہ سے کہو کہ میرا بھی نبی پاک کے روضے میں دفن ہونے کو دل کرتا ہے۔ ایک قبر کی جگہ ہے، اماں نے اپنے لیے رکھی ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ کے پاس صاحبزادے گئے، کہنے لگے اماں جی عمر کو زخم لگ گیا ہے، حالت بڑی پریشانوں والی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اماں اجازت دیں۔ سیدہ عائشہ رو پڑی، فرمانے لگیں کوئی اپنی قبر کی جگہ تو کسی کو نہیں دیتا نا، پر عمر تو نے کمال ہی بڑا کیا ہے۔ اسے کہو جاؤ گنبد خضرا میں قیامت تک جو مصطفیٰ پہ ابوبکر پہ سلام پڑھے گا وہ تجھ پہ بھی سلام پڑھ کے جائے گا، جاؤ میں نے جگہ دی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عمر جس کے اعداء پہ شہداء شکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی مرد مومن جب حضرت عمر کا نام لیتا ہے تو یقیناً رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہوں گے، وجود پہ عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور جب ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو لگتا ہے خدایا ایسے شخص بھی دنیا میں آئے ہیں جس کی ذات سے ذریعت ابلیس ہے نالا، اس عمر ابن خطاب پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عمر جیسے حکمران عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔